نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے واقع ہونے اور اس کے وقوع کے ثبوت کے لیے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کے واقع ہونے کو کیوں بیان فرماتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ مثلا یہ لکھا ہے کہ قیامت کے تذکرے سے انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محاسبہ کا یقین ہوتا ہے، اس لیے اپنی اور غیر کی چیز، اپنے اور غیر کے حق کا ادراک اس کو ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مشرکین چونکہ سب سے زیادہ جس چیز کو استہزاءً مذاقاً بیان کرتے تھے، جس چیز کا شدت سے انکار کرتے تھے، وہ قیامت کا وقوع تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے وہ شدت کے ساتھ انکار کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر فرمایا، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف پیرائیوں میں اور مختلف انداز اختیار کر کے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن ما، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ ان کو پوچھنا یعنی یہ پوچھ رہے ہیں اس عظیم بات کے بارے میں کہ جو بڑی خبر ہے، اور ایسی بڑی خبر ہے کہ اس خبر کے بارے میں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ان میں اختلاف کا معنی 2 ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں وہ واقع ہوگی، یہ کہتے ہیں واقع نہیں ہوگی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ خود اپنے بیچ مشرکین کے درمیان میں بھی اختلاف ہے۔ مثلا اختلاف کس بات کا ہے؟ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں، بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اگر زندہ ہونا بھی ہے تو ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو ناکام نہیں۔ ناکام تو وہ ہیں جو ابھی ناکام ہیں، یعنی جو ظاہری طور پہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اس کو ان کو وہ سمجھتے تھے شاید یہ ناکام ہے، تو وہ کہتے تھے جو ابھی اس وقت کمزور ہیں وہ قیامت کو بھی کمزور۔ اچھا، بعض وہ تھے جو کہتے ہیں کہ قیامت اگر ہوگی بھی تو ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے ہماری سفارش کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے تناظر میں ایک ہی بات فرمائی، الذی ہم فیہ مختلفون، یہ اس دن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں سے اختلاف الگ ہے، آپس کا اختلاف الگ۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان کا انکار قابل قبول نہیں، یا ان کی طرف سے قیامت کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ اختلاف قابل قبول نہیں۔ سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ جس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کی تیاری نہیں ہے، کلا، ان کی تیاری نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھنا انکار کے بارے میں، انکار کے معنی میں کہ جس چیز کا یہ انکار کر رہے ہیں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی ان کا انکار قابل قبول نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ
قیامت واقع ہو کر رہے گی. سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا پھر ہرگز نہیں، یعنی ان کا انکار کیا جا رہا ہے، پھر فرمایا سیعلمون یہ ان قریب جان لیں گے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے لیے دنیا میں اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، قیامت کو قائم کرنا میری قدرت کی دلیل ہے. تو میری وہ جو قدرت جس کا تم انکار کر رہے ہو اس سے پہلے ذرا غور کرو تو تم اپنے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اتنی بیش بہا میری قدرتوں کا مظہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وجود سے محسوس کر رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو، زبان سے بول رہے ہو، دماغ سے سوچ رہے ہو، پھر تم اس عظیم قدرت کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ اتنی قدرتوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ اتنی لازمہ کی یہ ہے خلاصہ ان ساری باتوں کا جو آگے ہے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ جس زمین کے اوپر انہوں نے مکانات بنائے ہوئے، محلات تعمیر کیے ہوئے ہیں، باغات سینچے ہوئے ہیں، ہاں جی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جس زمین سے یہ فوائد حاصل کر رہے ہیں، کیا اس زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ آگے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی کیا ہم نے اپنا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا زمین کو ڈولنے سے بچانے کے لیے؟ والجبال اوتادا، زمین کے اس دائیں بائیں جھکنے سے اس کو روکنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو اوپر گاڑ دیا. کئی بار یہ نعمت اللہ کی ہے. پھر پہاڑوں کے فوائد، پہاڑوں کے ثمرات، یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے تفصیل سے آتی رہی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک قدرت بیان کی. نمبر 3 وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، زمین کو چھوڑو، پہاڑوں کو چھوڑو، خود اپنے وجود پر غور کرو. یہ بات پہلے بھی آ چکی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے وجود میں اللہ کی قدرت کے بہت سارے مظاہر ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. انسان تنہائی میں اکتا جاتا ہے، انسان تنہا ہو تو وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، انسان تنہا ہو تو اس کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، لٹ جاتا ہے. اللہ نے اس کی موانست کے لیے، اس کی اپنا تانیس قلب کے لیے، ہاں جی، یا اس کے جو ہے وہ سکون کو قائم کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے مودۃ و رحمہ، اس کا شریک حیات اس کو محبت اور رحمت کے طور پر، نرم دلی کے طور پر اس کو نصیب کیا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، چوتھی نعمت، چوتھی قدرت. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. یعنی نیند تمہارے لیے باعث آرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کی جو تکلیف ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، جو اس کی مشقت ہوتی ہے، اس نیند کی برکت سے اللہ وہ مشقت دور کر دیتے ہیں اور اس کو نشاط، چستی اور اس کے اعضاء کو قوت اللہ اس نیند کے برکت سے عطا فرماتے ہیں. اور خود اس نیند کے اندر پاس بعد الموت کا ایک عقیدہ اور نظریہ موجود ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. النوم اخو الموت، نیند تو موت کی طرح ہے. کیا معنی؟ جیسے انسان موت میں چلا جائے اس کو اپنے دائیں بائیں کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی نیند کو بھی من وجہن اللہ نے موت ہی کی طرح قرار دیا کہ انسان کے دائیں بائیں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا. بلکہ بعض لوگوں کی تو نیند اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کے جسم کو ہلایا جائے، حرکت کی جائے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ان کو اس جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پہ لٹا دیا جائے، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا.
اللہ اکبر. فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ مقرر کیا، یعنی رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا. جیسے انسان کا لباس اس کے لیے پردہ ہے، ایسے ہی راتیں بھی انسان کے لیے پردہ ہے. کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ اس پردے سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو انسان کے بہت سارے معاملات کو چھپانے کا ذریعہ بنایا ہے. اس میں اس کی عبادت بھی ہے کہ جو تنہائی میں کرے اللہ کو وہ ادائیں پسند آ جائیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کا مصداق بن جائے، اللہ کو پسند آ جائے. یہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل ادا کرے، رات کو پردہ بنایا ہے. انسان دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرے، یہ رات کو پردہ بنایا ہے. تھکاوٹیں دور کرنے کا پردہ، جنسی خواہشات کی تکمیل کا پردہ، اللہ کے سامنے لو لگانے کا پردہ، اپنے عیوب کو اللہ کے سامنے پیش کر کے مخلوق سے کنارہ کش ہو کر کے رب کی طرف متوجہ کرنے کا پردہ. یہ پردہ ہی پردہ ہے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. چھٹے نمبر پر اور فرمایا دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے، یعنی دن کو معاش کی تلاش کا وقت بنایا. دن ایسا وقت ہے جس میں انسان رزق کی تلاش کرتا ہے، یہ فطرتی اور نیچرل بات ہے. اور جو غیر فطری امر ہے وہ یہ ہے کہ انسان دن کو آرام کرے اور رات کو رزق کی تلاش میں نکلے. یہ غیر فطری امر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسانوں نے فطرت کو ترک کر دیا، غیر فطری اعمال اور افعال شروع کیے، تو اللہ نے انسانوں کی زندگیوں سے، انسانوں کے رزق سے، انسانوں کے معاش سے، انسانوں کی راحت سے، انسانوں کے سکون سے برکت کو اٹھا لیا. برکتیں اٹھ گئیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، ہر طرف بھاگ دوڑ ہے، لیکن کسی کو سکون نہیں مل رہا. سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کے نظام فطرت میں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا، یعنی معاش کا وقت بنایا. اور آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. نمبر 7 پہ فرمایا میری قدرت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. تفصیل ہمارے سامنے آ چکی. یہ چاندی کا، پھر سونے کا، پھر زمرد کا، پھر یاقوت کا، پھر لؤلؤ کا، پھر مرجان کا، 7 آسمان، مضبوط ترین آسمان. اور ایسے مضبوط کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہیں اٹھاؤ، بار بار اٹھاؤ، بار بار اس کی طرف دیکھو، بار بار نگاہوں کو پلٹو، لیکن تمہاری آنکھیں تھک کر ناکام ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. نمبر 8 فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ہے ایک چراغ روشن. کیا معنی؟ ہم نے سورج کو ایک روشن چراغ بنایا، روشن دیا بنایا، ایسا روشن دیا کہ جیسے ہی سورج کے طلوع کا وقت شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی زمین پر روشنی ہی روشنی شروع ہو جاتی. حالانکہ سورج ابھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، سورج ابھی نظر ہے، اور ایسا عجیب چراغ ہے کہ ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، لیکن زمین میں ابھی بھی روشنی کے آثار نظر آتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں ابھی روشنی کے آثار. ابھی اندھیرا نہیں چھا جاتا. کیسا اللہ کا نظام ہے! یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ سورج کا غروب ہونا، یہ خود قیامت کے دلیل ہے کہ وہ جو چمکتا دمکتا چراغ ہے، اللہ چاہے اسے بھی، اس کی روشنی کو بھی ختم کر دے، چاہے عارضی طور پر چاہے دائمی طور پر. ابھی اس دنیا میں عارضی طور پر کچھ لمحوں کے لیے اس کی روشنی کو روک دیتے ہیں اور اسے پردے میں لے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سورج کی کرنیں اور یہ سورج کا روشن ہونا اور یہ سورج کا چمکتا دمکتا سسٹم سارا کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. نمبر 8 فرمایا نچڑتے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی، نہیں برسایا. کیا مطلب نچڑتے بادلوں سے؟ معنی یہ کہ ہم آسمان میں بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی زمین پر لے جاتے ہیں.
اللہ کی قدرت دیکھیں، پانی کو زمین سے ہی اٹھاتے ہیں، زمین میں ہی واپس لے جاتے ہیں، جاتے ہوئے پانی پتہ نہیں چلتا، اندازہ کیجیے، جاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ اوپر پانی جا رہا ہے، لیکن وہی پانی جب واپس لوٹتا ہے تو ہر چرند پرند انسان ہر چیز جو ہے اس سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہر چیز کو پتہ چل جاتا ہے آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ ارسل الریاح انزل من السماء ماء، ہوائیں چلاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، اس پانی برسانے کا فائدہ فرمایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، وجنات الفافا، اور گنے گنے باغ اللہ پیدا کرتا۔ ان یوم الفصل کا، اچھا یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اس نے زمین کو بیان کیا، اس نے پہاڑوں کو بیان کیا، اس نے نیند کو بیان کیا، اس نے جوڑا جوڑا ہونے کو بیان کیا، رات کے لباس ہونے کو بیان کیا، دن کو ذریعہ معاش کے طور پہ بیان کیا، اس نے آسمانوں کی مضبوطی کو بیان کیا، آسمانوں سے بادلوں کے برسنے کو بیان کیا، پھر ان بادلوں کے فوائد اور اثرات اور ثمرات کو بیان کیا، یہ ساری اس کی قدرتیں۔ اب قدرت بیان کر کے مقصودی بات پھر کہی جائے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلے کا دن، یہ بات پچھلی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ چکی، ھذا یوم الفصل، بہت ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم الفصل، یہ ہے کہ فیصلے کا دن۔ یہاں پر بھی فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج آؤ گے، سور پھونکا جائے گا۔ دیکھیے قیامت کے احوال میں سور کے پھونکے جانے کا ذکر 2 دفعہ آتا ہے، نفخہ اولا کے بعد کچھ واقعات رونما ہوں گے، جیسا کہ اگلی صورت میں بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ نفخہ اولا کے بعد زمین میں ایک تھر تھراہٹ زلزلہ پیدا ہو جائے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک زلزلہ برپا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کب کب آئے گی، زلزلہ پیدا ہوگا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ پڑے گا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، دنی ہوئی روئی کی مانند یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی مانند اڑیں گے، یہ ساری کیفیت بیان کی جا رہی ہے نفخ اولا کے وقت۔ اور پھر نفخ ثانیہ کے بعد کیا ہوگا؟ نفخ ثانیہ کے بعد بھی کچھ حالات ہوں گے، اور وہ حالات کیا ہوں گے؟ لوگ فوج در فوج، فتأتون افواجا، رب کے دربار کی طرف دوڑیں گے، فوج در فوج، جماعت در جماعت۔ اب یہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہر نبی کی امت کا الگ الگ ہونا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد ہر امت کے اندر کی جو جماعتیں ہیں، ہر امت کے اندر کے جو گروہ ہیں، وہ گروہ در گروہ اللہ کے سامنے شریک ہوں گے، ہر گروہ کے اندر جو گروہ ہیں وہ شامل ہوں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نیک الگ، بد الگ، بدوں میں پھر کئی قسم کی بدکاریاں، نیکوں میں کئی درجات، یہ ہر ایک طبقے، ہر ایک جماعت کی الگ الگ حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فتأتون افواجا، رب کے دربار میں صدیقین کی جماعت الگ، شہداء کی جماعت الگ، صالحین کی جماعت الگ، علماء کی جماعت الگ، حفاظ کی جماعت الگ، طلباء کی جماعت الگ، معاونین کی جماعت الگ، اللہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ مالی تعاون کرنے والوں کی جماعت الگ، اور وہ بھی کہ جو منافقین ہیں، وہ بھی جو کافر ہیں، کافروں میں پھر کئی قسمیں، منافقین میں ادنا درجے کے، اعلیٰ درجے کے منافق، ہر قسم کی الگ الگ جماعتیں۔ پھر مومنین میں کئی مومنین ایسے ہوں گے جو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، کوئی خدا نخواستہ شراب کے نشے میں لت، کوئی زنا میں مبتلا، کوئی چوری چکاری کرنے والا، کوئی رشوت کھانے والا، تو ان ہر ایک طبقات کی الگ الگ جماعت ہوگی۔ فتأتون افواجا، آگے فرمایا وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ بھی قیامت کے احوال میں سے ایک ہے۔ فرمایا آسمان کھولا جائے گا تو اس کے دروازے ہو جائیں گے۔ معنی کیا ہے کہ آسمان کو اللہ ہٹا دیں گے، اب گویا ہر طرف سے راستے ہی راستے ہیں۔ جیسے ایک مکان ہوتا ہے نا، بند ہوتا ہے، اس کے 1 یا 2 دروازے ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، لیکن اگر اس مکان کو گرا دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے راستہ بن جاتا ہے،
ہر طرف سے گزرگاہ بن جاتی ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر کے رہ جائیں گے۔ سراب آپ جانتے ہیں، صحرا میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دھوپ پڑتی ہے تو آپ کو دور ریت کے ذرات دھوپ کی تپش یا دھوپ کی وجہ سے وہ ایسے چمک رہے ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ایسے چمک رہی ہوتی ہے ریت کہ آپ کو لگتا ہے آگے سمندر ہے، بہت بڑا دریا ہے، اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ریت میں نہیں، اگر آپ یہ جو روڈ ہے نا، اس روڈ پہ بھی چلے نا تو دور آپ کو جون کے مہینے میں روڈ پر بھی پانی پانی نظر آئے گا، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑوں کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسا کہ سراب، جیسا کہ سراب، معنی یہ کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، بے شک دوزخ گھات لگائے ہوئے، دوزخ گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی کہ دوزخ کفار کی گھات میں لگی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، لابثین فی احقابا، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں اپنے اعمال کے تناسب سے وہ جہنم میں صاف ستھرے کیے جائیں گے اور ان کے گناہوں کو دھویا جائے گا، پھر ان کو نکال دیا جائے گا، اس سے مراد۔ لیکن جمہور کی رائے یہ اس سے مراد کافر ہی ہیں، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جو حضرات پہلے کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد مومن ہے، تو وہ کہتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا کا معنی ہے عملاً جھٹلاتے تھے، علماً اور عقیدتاً نہیں، یعنی عقیدہ اور علم تو ان کا یہی تھا کہ اللہ کی آیات پر حق ہیں، جہنم پر حق، جنت پر حق، آخرت پر حق، قیامت پر حق، یہ وہ سمجھتے تھے، برزخ کو وہ یقینی سمجھتے تھے، لیکن اعمال ان کے ایسے تھے کہ وہ قیامت کے یقین والے نہیں تھے، اللہ ان کو بھی جہنم میں بھیجے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ کہ یہ اس سے مراد کون ہے؟ کفاری ہیں کہ جو حقیقتاً علماً نہیں، اپنا عملاً نہیں، بلکہ علمی اور عقیدے کے طور پر وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینا ہوگا۔ لا يذوقون فيها بردا، کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ ذرا غور کیجیے گا، ٹھنڈک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ٹھنڈک وہ ہوتی ہے جو موسم کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک ٹھنڈک وہ ہوتی ہے جو مصنوعی طور پہ ہوتی ہے، آپ اے سی وغیرہ لگا لیں، پنکھا لگا لیں، کولر لگا لیں، ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ یا ایک ٹھنڈک وہ ہوتی ہے جو آپ کسی چیز کے استعمال کرنے سے اپنے وجود میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، جیسے ٹھنڈے مشروبات ہیں، آپ نے پیے، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ لیکن ایک وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہ ٹھنڈک کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، بات سن لیں جو آپ کے روح کو تازگی بخشے تو آپ کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ یا بعض اوقات کوئی منظر آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر کے انتہائی گرم موسم میں بھی آپ کہتے ہیں یا ٹھنڈ پڑ گئی ہے، یہ چیز دیکھ کے ٹھنڈ پڑ گئی ہے، یہ بات سن کے ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم میں کسی قسم کی کوئی ٹھنڈ پڑنے والی نہیں ہے۔ کتنی بات، کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا جہنم میں کوئی کسی قسم کی ٹھنڈ، نہ کوئی جملہ ایسا سنیں گے، نہ کوئی ایسا منظر دیکھیں گے، بلکہ اللہ جنت کے مناظر دکھائیں گے تو ٹھنڈ نہیں، وہاں اور تکلیف ہوگی۔ جب انہیں بتایا جائے گا تیرا ایک ٹھکانہ وہ سامنے، دیکھ ذرا جنت کو، وہ نگاہ اٹھا کے جنت کو دیکھے گا، جنت میں اپنا محل دیکھے گا، بالکل اس کے سامنے ایک ایک چیز اس کے سامنے ہوگی، اور پھر اس کو بتایا جائے گا کاش کہ تو اللہ کی بات مان لیتا، رسول کی پیروی کر لیتا تو آج تیرا ٹھکانہ یہ نہیں وہ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر اس طرح کی بات کر دی جائے کہ اگر تو یہ نہ کرتا یا یہ کر لیتا تو تجھے یہ چیز مل جاتی، اور اس کے سامنے وہ چیز کسی کو دی جا رہی ہو، تو یقین کریں کہ اس کا دل نکل کر باہر آ جائے۔
ایک ضرورت مند ہے، ایک غریب آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، فیکٹری کا مالک سب لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے جناب آج اگر 8 بجے کے ٹائم پہ آنے کا ٹائم تھا، اس ٹائم پہ یہ 2 لوگ، ان کے علاوہ بھی اگر 200 لوگ بھی بر وقت آتے تو میں سب کو پتہ کیا دیتا، وہ فلاں سٹی ہاؤسنگ میں 5 مرلے کا پلاٹ دیتا، لو میں اعلان کرتا ہوں اس کو، الف کو، با کو، آج ہماری طرف سے فیکٹری کی طرف سے 5 مرلے کا سٹی ہاؤسنگ میں پلاٹ دیا جا رہا ہے، صرف اس بات پر کہ آج اچانک چیک کیا گیا تو یہ 2 لوگ ہی وقت پر آئے، باقی لوگ وقت پر نہیں آئے تھے۔ یقین کیجئے کہ جتنے لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہوں گے، سب کے دل ایسے لگے گا جیسے بائے کار، کاش کہ میں 2 منٹ پہلے آ جاتا، میں 5 منٹ پہلے آ جاتا، جو جتنا لیٹ وہ اتنے گئے، کاش میں 10 منٹ پہلے آ جاتا، آج 1 روٹی کم کھا لیتا، آج بیٹے کو پیار نہ کرتا، آج بیٹی کو پیار نہ کرتا، آج بیوی کے ساتھ بات چیت نہ کرتا، نکلتے وقت یوں دیر نہ کر لیتا، راستے میں کھڑے ہو کر سگریٹ نہ پی لیتا، وہ مختلف اپنے آپ کو کوسے گا، ہے نا۔ جب جہنم میں جہنمی کو دکھایا جائے گا، وہ سامنے تیرا پلاٹ، ایک ٹھکانہ تیرا یہ، ایک ٹھکانہ تیرا وہ ٹھکانہ اگر تو نیک اعمال کرتا وہ تجھے ملتا، لیکن اب جب کہ تو نے نیک اعمال نہیں کیے، عقیدہ تیرا صالح نہیں ہے، ایمان تو نے لایا نہیں، اس لیے تیرا وہ ٹھکانہ، وہ دیکھ سامنے جنتی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ جب غور سے دیکھے گا کہے گا اچھا یہ تو وہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں مذاق کیا کرتا تھا، یہ جو دنیا میں جس کے ساتھ مذاق، یہ تو وہی لگتا ہے، ہاں وہی ہے، دیکھ لے تیرے حصے کا پلاٹ بھی اس کو مل گیا ہے، تیرا محل بھی اس کو مل گیا ہے، تو بتائیں اس کی چیخیں نہیں نکل جائیں گی؟ منظر تو دیکھے گا خوبصورت، لیکن وہ منظر اس کے لیے ٹھنڈک کا باعث نہیں ہوگا، الٹا جلن کا باعث ہوگا۔ اس لیے فرمایا جہنم میں جہنمی کو لا یذوقون فیہا بردا، کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی، ولا شرابا، اور پینے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو ٹھنڈک کا باعث ہو۔ یہ مراد ٹھنڈک والی، یعنی ٹھنڈا مشروب بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پر کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی یا گندا خون اور پیپ، اللہ حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ غساقا اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، جیسا کہ شجرہ زقوم جہنم کے اندر ایک آزمائش ہے نا انسان کے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے، بھائی جہنم میں درخت کیسے، آگ کے اندر درخت کیسے، تو آگ کے اندر ابراہیم کیسے، آگ کے اندر ابراہیم کیسے سالم رہ گئے؟ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی دے سکتے ہیں، تو اللہ جہنم میں یا وہ درخت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، جہنم کے اندر علماء لکھتے ہیں گڑھا ایسا ہے کہ جس گڑھے میں یعنی ہر جہنمی کا خون پیپ نکل کر کے اس گڑھے میں گریں گے، پسینہ اس گڑھے میں گرے گا، اور وہ جو مشترکہ خون، پسینے اور پیپ کا مجموعہ ہے، وہ مجموعہ ان کو الیاذ باللہ پلایا جائے گا، جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پورا بدلہ۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اب جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، یہ لوگ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کفار کے لیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، ضبط کر رکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، 8 گواہ ہیں اللہ کے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ سورۃ المدثر میں نے عرض کیا، علماء لکھتے ہیں کہ عذاب جہنم کی 19 قسمیں ہیں، عذاب جہنم کی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس کے اثرات سے بھی محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق واعنابا، باغ اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں، معنی حوریں، وکأسا دہاقا، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس ہیں۔ تفصیل طرف بات نہیں ہے، بہت دفعہ بات آ چکی ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات وغیرہ۔ یہاں بات تھوڑی سی ایک سمجھ لیجئے، اللہ پاک نے جنت کی شراب کا جہاں پر بھی ذکر کیا ہے، بالعموم وہاں پر یہ بات بھی ساتھ بیان کی،
نہ عقل کو معاف کرے گی، نہ لغو بات منہ سے نکالے گی، نہ خرافات بکواس کروائے گی، نہ بیہودہ باتیں کروائے گی۔ یعنی اس شراب کے پینے سے انسان کی عقل بھی سالم رہے گی، زبان بھی لغزش نہیں کرے گی، اور اسی طریقے سے اس کا ذہن بھی خرافات کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ جنت کی جو شراب ہے وہ شراب اللہ کی نعمت ہے، اور دنیا کی شراب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے۔ دنیا کی شراب کیا ہے؟ گندگی ہے۔ لہٰذا اس گندگی کے استعمال کرنے سے طہارت نہیں پیدا ہو سکتی، طہارت زائل ہو جائے گی، طہارت پیدا نہیں ہوگی۔ اور وہ شراب ایسی ہے کہ جس کو پینے سے طہارت پیدا ہوگی۔ شرابن طہورا، سورۃ الدہر میں ہم نے پڑھ لیا۔ آگے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، اور عطاء حسابا، بے حساب اجر ہے۔ اچھا، اس کے دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ نعمتیں لازوال ہیں، کثیر ہیں، یعنی بے حساب نعمتیں ہیں۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، جو تم نے کیا نا، جو تم نے کیا ہے وہ تھوڑا ہے، جو رب نے دیا وہ بہت ہے۔ دیکھیں نا، بندہ ایک کام کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو سالم لے کر آ جاؤ تو میں تمہیں ایک کا بدلہ کم از کم 10 گنا دوں گا۔ رائے خدا میں ایک خرچ کرو اخلاص نیت کے ساتھ، میں اس کا بدلہ تمہیں 700 دوں گا۔ عام نیکی میں 10 گنا اور انفاق فی سبیل اللہ میں 700 گنا، کتنا فرق آ گیا؟ اسی لیے کہا عطاء حسابا، یعنی بے حساب عطا کروں گا تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ پیچھے کہا، دیکھیں جہنمیوں کے بارے میں کیا کہا؟ جزاء وفاقا، پورا بدلہ۔ نہ وہاں زیادتی کی بات کی اور نہ وہاں کمی کی بات کی، جزاء وفاقا کہا۔ اور جنتیوں کے بارے میں کیا کہا؟ عطاء حسابا، لا زوال، بے حساب، بے شمار۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا مالک ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ لا یملکون منہ خطابا، ہاں وہ ہے بڑا مہربان، لیکن کسی کو اس سے بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، کوئی اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہاں دیکھیے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، توجہ کیجیے، ایک معنی یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان رہنے والی مخلوقات قیامت کے دن رب کے سامنے رب کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ کفار جو یہاں پر بڑی بک بک کرتے ہیں، وہاں پر ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی۔ اور یہ بات ہم سورہ مرسلات میں پڑھ چکے کہ وہاں پر یہ بول نہ پائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ، کفار کافر مکہ کے مشرک یہ نا فرشتوں کو سفارشی سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی بیٹیوں کی پوجا کرتے ہیں، لہذا وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی، فرشتے ہوں یا مخلوق کوئی اور، رب کے سامنے رب کی مرضی کے بغیر بول ہی نہیں سکتے۔ کافر رب کے سامنے نہیں بول سکتے یا فرشتے رب کے سامنے نہیں بول سکتے، دونوں معنی درست ہے۔ آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے، یعنی یوم الفصل کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن روح الامین یعنی جبرائیل امین اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے صف باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بھی بات درست کہی ہو۔ معنی یہ کہ جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی وہ درست بات ہی کہے گا، اس کا ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاری، قیامت کے دن اس کو بات کرنے کی اجازت ہوگی، قیامت کے دن اس کو بات کرنے کی اور اس کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہ سفارش اس کے بارے میں کرے گا جس کے لیے رب چاہیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب ترغیب، پھر کافروں کو نصیحت، پھر
دعوت فرمایا بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے ڈرا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. یعنی کافر اس وقت اپنے آپ پر حسرت کرے گا، اور حساب کتاب کا جب مرحلہ آئے گا تو اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.